الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پان کھانا کیسا ہے، کیا اسلام میں پان کھانا جائز بھی ہے؟ اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک بادشاہ اور اس کی 7 بیٹیوں کا ایسا واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو دوستو، آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ایک دن ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان سے کہا، بھائی میں اسلام کو قریب سے جاننا چاہتا ہوں، اگر تمہیں کچھ علم ہو تو اسلام کے بارے میں کچھ مجھے بتاؤ۔ وہ دوسرا آدمی بولا، اسلام کے بارے میں جتنی معلومات تمہاری ہے اتنی ہی میری ہے۔ ہاں، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں علم حاصل کرنے کی جگہ بتا سکتا ہوں۔ یہاں سے 40 کوس دور ایک مدرسہ ہے، وہاں کے استاذ بڑا علم رکھتے ہیں، باعمل ہیں، تم وہاں پر چلے جاؤ، تمہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ آدمی دوسرے دن ہی اس مدرسے کی طرف چل پڑا۔ بہت ہی مشکلوں کا سفر طے کر کے استاد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے اس کی خوب مہمان نوازی کی، بہترین اخلاق سے پیش آئے، اور وہ آدمی کچھ دنوں تک وہیں رہا اور علم حاصل کرتا رہا۔ کچھ دن وہاں رہ کر واپس آ گیا۔ پھر کچھ دن بعد وہی آدمی اسے ملا۔ اس نے پوچھا، کیوں بھائی وہاں گئے تھے، کیا علم حاصل کیا؟ وہ آدمی بولا، باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن حضرت پان بہت کھاتے ہیں۔ پہلا والا آدمی بولا، دیکھو بھائی، مجھے زیادہ تو علم نہیں ہے، لیکن ایک سبق دیتا ہوں۔ ایک تتلی ہوتی ہے، اسے اگر کوڑے کے ڈھیر پر چھوڑ دیا جائے تو وہ وہاں کسی بھی جگہ نہیں بیٹھے گی، صرف پھول کو ہی تلاش کرے گی۔ اور ایک گندی والی چیز ہوتی ہے، اگر اسے پھولوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ وہاں نہیں رکے گی بلکہ گندگی کی طرف بھاگے گی۔ تو تم اتنے دن وہاں رہے تو تم نے ان کا بچوں کو تعلیم دینا نہیں دیکھا، تہجد کی نماز پڑھنا نہیں دیکھا، تہجد کی نماز میں رونا نہیں دیکھا، ہر نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا نہیں دیکھا، ان کے بہترین اخلاق نہیں دیکھے، ان کی مہمان نوازی نہیں دیکھی، دیکھا تو صرف پان کھانا دیکھا۔ اس لیے اپنی عادت کو تتلی والا بناؤ، گندی چیز والا نہ بناؤ۔ اور دوستو، پان کا مسئلہ یہ ہے کہ علماء نے فرمایا ہے کہ کبھی پان کھانا فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہو سکتا ہے، کبھی مستحب ہوتا ہے اور کبھی حرام اور مکروہ ہوتا ہے۔ فرض اس وقت ہوتا ہے کہ ماں باپ نے کہا کہ بیٹا ہمارا حکم ہے کہ ایک بار تم ہمارے سامنے پان کھاؤ، تو اس وقت چاہیے کہ پان کھا لیا جائے۔ اور واجب اس وقت ہوگا کہ جب بیٹا کسی محفل میں جا رہا ہو اور ماں باپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا پان کھا کر جائے، اور اگر بیٹے کو یقین ہو کہ اگر پان نہیں کھاؤں گا تو ماں باپ کی دل زاری ہوگی، تو ضروری ہے کہ پان کھا کر ماں باپ کو خوش کر دیا جائے۔ مستحب اس وقت ہوگا کہ اگر کوئی خوشبودار پان کھائے اور پھر کسی سے بات چیت کرے، کسی سے گفتگو کرے یا پھر بیوی سے بات چیت کرے، بیوی سے بات چیت کرنے سے پہلے خوشبودار پان کھا لے جس سے دوسرے لوگوں کو اچھا محسوس دے، تو یہ مستحب ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی صورت ہے حرام اور مکروہ کی۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب کوئی بیکار تمباکو والا پان کھایا جائے جس سے منہ میں بدبو آتی ہو، یا پھر ایسا پان کھایا جائے جس سے بولنے میں تکلیف ہوتی ہو، جس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہو، کسی سے بات کر رہے ہو تو منہ میں بات ہی نہ آ رہی ہو، گڑگڑ کیے جا رہے ہو، تو ایسا پان نہیں کھانا چاہیے۔ منہ میں سے تھوک نکل رہا ہے، سامنے والے کے منہ میں جا رہا ہے، تو ایسا پان بالکل بھی نہیں کھانا چاہیے۔ دوستو، اب ہم آپ کو ایک بادشاہ اور اس کی 7 بیٹیوں کا بہت ہی پیارا واقعہ سناتے ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں بہت سالوں پہلے ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کی بہت بڑی سلطنت تھی۔
لیکن اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اس کی 7 بیٹیاں تھیں اور کوئی بھی بیٹا نہیں تھا۔ وہ جب خوش ہو جاتا تو اپنی بیٹیوں کو بلاتا، ایک لائن میں کھڑا کر دیتا اور پوچھتا، مجھے بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ ہر دفعہ بادشاہ کی چھوٹی بیٹی جواب میں کہتی، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اسی کا دیا پہنتی ہوں، جس پر بادشاہ بہت غصہ ہوتا۔ لیکن ایک دن اس کو بے حد غصہ آیا اور وہ یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کمبخت، تو نے میری ناشکری کی ہے، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ہو ابا حضور۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حالت کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم کے مطابق جنگل میں تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن شہزادی بہت پرسکون مطمئن تھی اور اللہ پر بھروسہ کرنے والی تھی کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھی ہے وہ مجھے ضرور ملے گی۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے اور شام ہونے والی تھی، تو شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنے چل پڑی۔ اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھ رہی تھی اور اندر سے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر جھونپڑی کے اندر داخل ہوتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بوڑھا ضعیف شخص ایک چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے تو کونے میں ایک پانی کا گڑھا رکھا ہوتا ہے۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر بھوکے ضعیف کو پلاتی ہے اور جھونپڑی کی صاف صفائی کرتی ہے۔ اتنے میں بوڑھا ضعیف شہزادی سے پوچھتا ہے کہ بیٹی تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ بوڑھا شخص اسے جھونپڑی میں رہنے کے لیے ہی بولتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، وہاں شہر چلا جاؤں گا اور پھر 8 دن کے بعد واپس آؤں گا۔ تم یہیں رہو اور جھونپڑی میں کھانے کا سامان بھی ہے اور ندی بھی پاس ہی ہے، تم وہاں سے پانی کا گڑھا بھر لیا کرنا۔ صبح کو بوڑھا ضعیف شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں جھونپڑی میں صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا ایک برتن میں ڈال کر باہر رکھ دیتی ہے کہ رات کو کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو پی لے گا، اور خود اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی اٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کا برتن خالی ہے اور پاس ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم ہوتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آتے ہیں۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا کہ جب کوئی نایاب سانپ بہت خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے کہ جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی مہنگی ہوتی ہے۔ شہزادی بہت حیران ہوتی ہے اور دل ہی دل میں سوچتی ہے کہ شاید سانپ بھوکا تھا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں لال چھوڑ گیا۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر اگلی رات شہزادی برتن میں دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح پھر دیکھتی ہے کہ پھر ایک لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں، اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی آ جاتا ہے۔ تب شہزادی اسے لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بتاتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شہر جا کر 2 لال بیچ دو اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آنا۔ باقی 4 لال شہزادی اپنے گلے میں مالا کے طور پر پہن لیتی ہے، اور کچھ دنوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگ جاتے ہیں۔
ایسا خوبصورت محل جس میں آرائش، نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں ایک فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت رحم دل ہے۔ یہ خبر ایسے ہی بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے دل میں چاہت ہوتی ہے کہ دیکھوں تو صحیح کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی اتنی تعریفیں ہیں۔ بادشاہ سپاہیوں کے ساتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے۔ یہاں شہزادی کے سپاہی جب شہزادی کو سناتے ہیں تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آئے۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی کے محل جاتا ہے۔ شہزادی ان سب سے ملتی ہے، چہرے پر نقاب کر کے اور پردہ کر کے، اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کا جوڑا اور زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی شان و شوکت اور خوبصورتی اور شہزادی کا انداز بادشاہ اور باقی تمام شہزادیوں کو بہت حیران اور مؤثر کر رہا تھا۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو اور میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں، پھر ہم سے یہ پردہ کس لیے؟ بہت منت خوشامد کرنے کے بعد شہزادی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ تب سب شہزادیاں آپس میں باتیں کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے زیورات پہنے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی آ رہا ہے، اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی تک زندہ ہے۔ میں تو سوچتا تھا کہ اسے جنگل کے جانور کھا گئے ہوں گے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا تب انہوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ وہاں شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری ساری بادشاہت مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی بولتی ہے، نہیں ابا جان، میں ہی وہی شہزادی ہوں، اور میں نہیں کہتی تھی کہ اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں، بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بیان کرتی ہے کہ وہ اس مقام تک کیسے آئی اور اپنے گلے کی مالا دکھاتی ہے جس میں ابھی بھی 4 لال موجود ہوتے ہیں۔ یہ تمام سنتے ہی باقی تمام شہزادیاں دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور سوچتی ہیں اے کاش ہم نے بھی تب یہی کہا ہوتا کہ اللہ کا دیا کھاتی ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہیں۔